ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبائیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ ابھی کورونا کی وبا ہے اور لوگ اس کے اندر کس طرح مبتلا ہو رہے ہیں، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، مسلم کافر سب اس کی لپیٹ میں ہیں، اور انسان خوف زدہ بھی ہیں، پریشان بھی ہیں۔ یاد رکھیے، وبا آتی ہے، چلی بھی جاتی ہے، اور یہ وبائیں دنیا میں کئی سالوں سے، صدیوں سے آ رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تھوڑے عرصے بعد طاعون کی وبا پھیلی، اور اس وبا نے 10,000 صحابہ اکرام کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ اردن کے مقام پہ ہم نے وہ 30,000 صحابہ کا قبرستان دیکھا، جس میں 10,000 صحابہ طاعون کی وبا میں فوت ہوئے تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ ہم گئے، ہم نے وہ قبر دیکھی جہاں آپ طاعون کی بیماری میں 41 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ بستر مرگ پہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے۔ آپ تو مفتی امت تھے، آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنایا تھا، قاصد بنایا تھا، اپنی امت کے مفتیوں کا، علماء کا جھنڈا قیامت کے دن فرمایا تھا تو اٹھائے گا، اور آپ کے قاصد بن کر یمن گئے تھے، مفتی بن کے رسول اللہ نے اپنے زمانے میں مفتی بنا کر بھیجا تھا، اور وہ کہنے لگے کاش مجھے اور زندگی ملتی، میں اللہ کے دین کو، نبی کے فرمان کو مزید آگے پہنچاتا، لیکن 41 سال کی عمر میں طاعون کی بیماری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ ہم نے صریح محسوس کی وہ خوشبو، ہمارے ساتھ علماء نے محسوس کی، مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء نے محسوس کی وہ خوشبو۔ یاد رکھیے میری بات، وبا آتی ہے، چلی بھی جاتی ہے۔ کورونا کی وبا ہے اور یہ اس وقت عام ہے، اس سے چھٹکارا، بچنا کس طرح ممکن ہے؟ پہلی بات یاد رکھیں، وبا میں مر جانے والا شہید ہوتا ہے۔ وبا آ جائے تو آپ اپنے شہر کو نہ چھوڑیں، اور جہاں وبا ہے اس شہر میں داخل نہ ہوں، یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وبا میں جس شہر کے اندر وبا آئی، جس فرد کو آ گئی اور وہ مر گیا، وہ قیامت کے دن شہداء میں اٹھایا جائے گا۔ اب یقین کر لیں، اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ شہید ہوں گے۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ پھر دوسری چیز، اس سے کس طرح بچا جائے، اس کے لیے سورہ جاسیہ سب سے زیادہ مجرب ہے۔ سورہ جاسیہ کو آپ پانی پہ دم کر کے روز پئیں، آپ نے گھر میں اگر کیسٹ ہے تو لگائیں، اور وہ دم والا پانی چھڑکاؤ بھی کریں، آپ کا گھر اور پینے والا اس دن اس وبا سے بچا رہے گا۔ اور جو ہے دعائے انس پڑھ کے اپنے سینے پہ فجر اور مغرب کے بعد پھونک لیں، اس دن آپ کو یہ وبا نہیں آئے گی۔ یہ دو اعمال اپنا لیں۔ اور تیسرا کہ وبا کا خوف، چونکہ امیون سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے، دماغی کمزوری ہوتی ہے، انسان کا جو ہے نا دماغ ویک ہو جاتا ہے، تو انسان جب اعصاب ویک ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ دماغ، تو اس وبا کا شکار ہوتا ہے۔ کیسے آپ کا دماغ اس کی ویکنس ختم ہو جائے، کیسے جو ہے آپ کا خوف ختم ہو جائے، کیسے آپ کے اعصاب مضبوط ہو جائیں، اس کے لیے ایک عمل مجرب ہے جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ آپ نے سجدہ کو لمبا کرنا ہے۔ سجدے میں تسبیحات 3 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ ادا کریں، چند دن ادا کر کے چیک کریں، آپ کا قوت مدافعت بڑھ جائے گی، آپ کا دماغ مضبوط ہو جائے گا، چکر آنے ختم ہو جائیں گے، خوف ختم ہو جائے گا۔ یہ ایسا مجرب عمل ہے، جو اپنائے گا اس کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، چہرہ سرخ سفید ہوگا، دماغ مضبوط ہوگا، اعصاب مضبوط ہوں گے، اور انسان ان بیماریوں سے ٹکرانے کی پوزیشن میں ہوگا، ورنہ خوف کی وجہ سے ہی گر جائے گا، خوف زدگی میں بیماری کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔